بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، کائنات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جتنا مناقب حضرت علی علیہ السلام کے ہیں، امیر المؤمنین کے ہیں، مولا کائنات کے ہیں، کائنات میں اتنا مناقب کسی کے نہیں ہیں۔ جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے۔ بحار الانوار 31ویں جلد صفحہ 162 پر ایک روایت موجود ہے۔ اس روایت کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب خصال کے اندر بھی نقل فرمایا ہے۔ اس میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، جو بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں، جتنا فضائل ان کے ہیں، ہر فضیلت میں امیر المؤمنین فرماتے ہیں میں شریک ہوں۔ کوئی بھی فضیلت صحابہ کی ہو، امیر المؤمنین فرماتے ہیں وہ فقط صحابہ کی نہیں ہوتی ہے، وہ میری بھی ہوتی ہے اور میں اس میں افضل بھی ہوتا ہوں۔ صحابہ کے فضائل میں شریک بھی ہیں اور ان فضیلتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت مولا علی علیہ السلام کی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ بعض فضائل ایسے ہیں ولی 70 منقبۃ لم یشرکنی فیہا احد منہم، فرماتے ہیں کہ اللہ نے 70 مناقب 70 فضائل میرے لیے ایسے قرار دیے ہیں کہ جس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو راوی کہتا ہے کہ قلت یا امیر المؤمنین فاخبرنی بہن، کہا کہ مجھے وہ فضائل بیان کیجئے جو فقط آپ کے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، جس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، فقط اکیلے ہیں آپ۔ فقال علیہ السلام، تو امیر المؤمنین نے فضائل بیان کیے اور اپنی زبانی فضائل بیان کیے۔ انتہائی خوبصورت روایت ہے، اس کو اجزاء کے اندر ہم ٹکڑوں کے اندر پڑھیں گے تاکہ ویڈیو طولانی نہ ہو اور چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں وہ تمام مومنین تک پہنچ سکیں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں ان اول منقبۃ لی انی لم اشرک باللہ طرفۃ عین ولم اعبد اللات والعزیٰ، فرمایا سب سے پہلی منقبت میری یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی پلک جھپکنے برابر بھی کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، کبھی لات اور عزیٰ کی عبادت نہیں کی ہے، کبھی غیر اللہ کے آگے علی کا سر نہیں جھکا ہے۔ علی توحید پرست ہے۔ اگر امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام توحید پرستی کو سب سے پہلی فضیلت قرار دے رہے ہیں تو ہم سب کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہمارے اندر یہ غالی اور یہ تفضیلی لوگ نہیں ہونے چاہیے، ہمارے اندر بھی توحید پرستی ہونی چاہیے، ہمیں بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہیے اور توحید کو پڑھنا اور توحید کو سننا چاہیے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں والثانیہ ان لم اشرب الخمر قط، امیر المؤمنین فرماتے ہیں میری دوسری منقبت یہ ہے کہ زندگی بھر کبھی بھی شراب نہیں پی ہے۔ وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد جیسے لوگ کہ جو ان روایتوں کو دیکھ کر الزام لگاتے ہیں کہ ہماری فلاں کتاب کے اندر فلاں امام نے یہ لکھ دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، امیر المؤمنین فرماتے ہیں مکمل زندگی میں نے کبھی شراب نہیں پی ہے۔ امیر المؤمنین تو کجا بنی ہاشم کے بعض افراد ایسے ہیں کہ جنہیں عصمت کا درجہ نہیں ملا، عصمت کا رتبہ نہیں ملا، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں بابانگ دھول کے ایام جاہلیت میں ہم شراب نہیں پیا کرتے تھے۔ کجا امیر المؤمنین اور کجا بنی ہاشم کے بعض افراد۔ تیسری منقبت فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استوحبنی من ابی فی سبائی فکنت اکیلہ وشریبہ ومؤنسہ ومحدثہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں مجھے میرے والد گرامی سے بچپن میں لے لیا تھا۔ امیر المؤمنین پیغمبر اسلام کے تربیت یافتہ ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ ہیں۔ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کھانا کھاتے ہیں تو میں ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، پانی پیتے ہیں تو میں ان کے ساتھ پانی پیتا ہوں۔ پیغمبر اسلام اگر کسی کے ساتھ انس و محبت فرماتے ہیں تو ان کا مونس و مددگار میں علی ہوتا ہوں، کسی کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں تو فرمایا ان کے ساتھ گفتگو کرنے والا شریک گفتگو میں ہی ہوتا ہوں۔ یہ فضیلت امیر المؤمنین فرماتے ہیں میری ہے، اکیلے کی ہے، کوئی اور پیغمبر اسلام کا پروردہ نہیں ہے۔ والرابعۃ انی اول الناس ایمانا و اسلاما، فرمایا
جب ایمان اور اسلام کی باری آئی اس میں بھی پہلا نمبر امیر المؤمنین کا ہے۔ سب سے پہلے ایمان فرماتے ہیں کہ میں نے قبول کیا، سب سے پہلے اسلام میں نے قبول کیا۔ پانچویں فضیلت فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال علی یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا علی تیری منزلت میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک منزلت تھی۔ الا انہ لا نبی بعدی، فرق فقط یہی ہے کہ موسیٰ پیغمبر کے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں سے افضلیت امیر المؤمنین ثابت ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد فلاں افضل ہے، اس کے بعد پھر فلاں افضل ہے، اس کے بعد پھر فلاں افضل ہے، اس کے بعد پھر علی علیہ السلام افضل ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنہ اور شیعہ دونوں کے درمیان موجود ہے۔ عامہ اور خاصہ دونوں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری منزلت میرے نزدیک ہارون کی ہے، جیسا کہ ہارون موسیٰ کے قریب تھا ویسے ہی تو میرے قریب ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیغمبر اسلام کس کس کے نبی ہیں۔ اگر حضرت آدم کے پیغمبر نبی ہیں تو امیر المؤمنین پیغمبر اسلام کے جانشین ہیں۔ اگر پیغمبر اسلام حضرت نوح پیغمبر کے نبی ہیں تو جناب امیر المؤمنین مولا متقیان ان کے وصی ہیں۔ جس جس کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہے، جس کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ثابت ہے، اس کے لیے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی وصایت اور جانشینی بھی ثابت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں محبان امیر المؤمنین علیہ السلام سے شمار فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوض علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔